بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید اور بات کریں گے پاکستان میں ویکسین مہم بچوں کے لیے جو اس وقت چلائی جا رہی جو کہ 2 ہفتوں پر مشتمل ہے۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق اس مہم کا ہدف جو ہے وہ 5 کروڑ 70 لاکھ سے زائد بچوں تک ویکسین پہنچانا ہے اور وہ اسی وقت پورا ہوگا جب آپ اپنے بچوں کو ویکسین لگوائیں گے۔ 29 نومبر تک جاری رہنے والی اس مہم میں 3 کروڑ 45 لاکھ بچوں کو خسرہ اور روبیلا کے ٹیکے جبکہ 2 کروڑ 33 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ گزشتہ 3 برس میں صرف خسرہ کے 1,31,000 کیس پاکستان میں رپورٹ ہو چکے ہیں جن سے اموات بھی ہوئی ہے۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ یہ اسی وقت کامیاب ہوگی مہم جب آپ لوگ اپنے بچوں کو لازماً یہ قطرے پلوائیں گے اور ویکسین لگوائیں گے۔ تو ملتے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے جن سے ان ڈاکٹر سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر دورہ شہوار پیڈس اسپیشلسٹ ہیں، ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں ڈاکٹر دورہ شہوار؟ پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اتنا یہ میں سمجھتی ہوں کہ اہم ٹاپک ہے جس پہ ضرور بات کرنی چاہیے اور اس میں ہم یہی میسج دیں گے سب کو کہ اگر آپ کے بچوں کو ویکسین لگنی ہے تو ضرور ان کو ویکسین پلوائیں۔ یہ قطرے دیکھنے میں معمولی ہیں لیکن بہت کارآمد ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے یہ مہم جو ہے کتنی اہم ہے اور اس کا مین مقصد کیا ہے؟ دیکھیں یہ ایم آر کی ویکسین کہلاتی ہے، میزلز اور روبیلا۔ میزلز کو عام زبان میں خسرہ کہتے ہیں، بڑی خسرہ کہلاتی ہے، روبیلا جو وہ چھوٹی خسرہ کہلاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیو ڈراپس بھی جو ہیں وہ بچوں کو دیے جا رہے ہیں۔ یہ مہم 17 نومبر سے لے کے 29 نومبر تک سندھ کے 23 اضلاع ہیں جن کے اندر یہ ویکسینیشن جو ہے وہ بچوں کو دی جائے گی۔ پولیو کے جو ڈراپس ہیں وہ پیدائش سے لے کے 5 سال تک کے بچوں کو تمام کو ملیں گے، اور جو خسرہ کے ٹیکے ہیں یعنی ایم آر کی جو ویکسین ہے وہ 6 مہینے سے لے کے 5 سال تک کے تمام بچوں کو دیے جائیں گے۔ دیکھیں یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ ہمارے جتنے بھی بچے اگر بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر 5 سال سے کم جو بچے ہیں ان کے اندر اموات کا جو ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو ایکچولی ون آف دا لیڈنگ کاز جو ہے اس میں ہمارے ڈائریا اور نمونیا آتا ہے، اور اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو خسرہ ہے اس کی وجہ سے بھی بہت سے بچوں کو جب خسرہ ہوتی ہے تو ایکچولی یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے، اس میں بچے کو ریش ہوتے ہیں، ریش کی ڈائگنوسس میں آتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ بچے کو کمپلیکیشن ہو سکتی ہے جیسے کہ نمونیا اور خسرہ۔ جتنی بھی وائرل ڈیزیز، اب ہم سب کو پتہ ہے وائرل ڈیزیز کا ایسا کوئی علاج نہیں ہوتا، تو ہم سب اس کو جو ہے وہ سمپٹومیٹک ٹریٹ کرتے ہیں۔ اب جو بچے نان ویکسینیٹڈ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ پرابلم یہ آتا ہے کہ ان کی قوت مدافعت اچھی نہیں ہوتی ہے۔ ویکسینز دینے کا ہدف یا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر بچے کو جو 5 سال سے کم عمر ہے اس کی قوت مدافعت کو اتنا اچھا کر دیا جائے کہ اگر وائرس، دیکھیں وائرس تو ختم نہیں ہوگا، ہمیں وائرس کے اگینسٹ اپنی امیونٹی کو اسٹرانگ کرنا ہے، تو وہ اس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے بھی بچوں کو ویکسین مل بھی چکی ہے یا اگر نہیں ملی ہے فرسٹ ڈوز سیکنڈ ڈوز تو آپ ضرور سے لگوائیں، تو یہ ہوگا کہ آپ کے بچے کی قوت مدافعت بڑھے گی۔ بہت اچھی آپ نے بات کہی۔ پاکستان میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں خسرہ جو آپ نے بتایا اور پھر روبیلا، دونوں ایک ہی فارم کی لیکن ایک جو ہے زیادہ جو ہے بڑھی ہوئی ہے اور دوسری تھوڑی کم ہے۔ کیسز میں اتنا خطرناک اضافہ کیوں ہو رہا ہے جبکہ مجھے یاد پڑتا ہے ہر تھوڑے عرصے بعد ایک مہم چلتی ہے ویکسینیشن کی؟ جی اچھا، دیکھیے جو یوزلی مہم چلتی ہے وہ پولیو کی چلتی ہے، یہ سیکنڈ ہم ٹائم ماسک کیمپین کر رہے ہیں میزلس کی، پہلے ہم نے کچھ عرصہ پہلے کی تھی۔ جب بھی کیمپین کرتے ہیں وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ وائرل لوڈ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے بات کریں ہم تو اس وقت سیکنڈ کنٹری ہیں ہم خسرہ کے معاملے میں بھی پاکستان، کہ ہمارے پاس خسرہ کے کیسز بہت زیادہ ہیں، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ ان بچوں میں جو جن کی امیونٹی کم ہوتی ہے ان کے اندر یہ وائرس جو ہے وہ زیادہ متاثر کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہر بچے کا پیدائش سے لے کے جو پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ماں کا دودھ ملے، اس کو بہترین تعلیم اور بہترین صحت۔ بہترین صحت میں سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ جو ہے وہ غذا کے ساتھ ساتھ ویکسینیشن ہے۔ پیدائش سے لے کر ہی بچوں کو ٹیکے لگتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں تو ہماری حکومت پاکستان کی جو ای پی آئی ویکسینیشن ہے اس کے اندر 9 مہینے پہ اور 15 مہینے پہ خسرہ کا ٹیکہ دیا جاتا ہے، ایم آر کی ویکسین دی جاتی ہے، اور پولیو کے ڈراپس آپ کو ہر ویکسین کے ساتھ دیے جاتے ہیں پیدائش پہ 6 ماہ پہ، 6 ہفتے پہ، 10 ہفتے پہ، 14 ہفتے پہ، اور جو 15 مہینے تک ٹیکے ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہ پاکستان میں اتنا وائرل لوڈ ہے تو 2 سال پہلے ہم نے بگ کیچ اپ گروتھ کا ایک پلیٹ فارم بھی آن کیا ہے جس میں جو بچے ٹیکے لینے سے محروم ہو گئے، یعنی بہت سے پیرنٹس ہوتے ہیں نا بھول جاتے ہیں یا کہتے ہیں ابھی ہم نے نہیں لگایا ہے ہم بعد میں لگوا لیں گے، تو ان والدین کے لیے، ان بچوں کے لیے جو ہے وہ بگ کیچ اپ گروتھ ایک پروگرام جو ہے وہ بنایا گیا ہے جس کے اندر وہ بچے جن کی ویکسینیشن کوئی بھی مس ہو گئی ہے یا وہ نہیں لگوا پائے تو وہ وہاں ہی سے اس ویکسینیشن کو کنٹینیو کریں گے، اور تاکہ جو بھی اس کی ویکسینیشن رہ گئی ہیں وہ اس کو کیچ اپ کر سکے۔ تو ڈاکٹر دورہ شہوار اس سے ایج سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ دیکھیں 5 سال کے اندر تمام بچوں کے اندر وہ دیکھی جاتی ہے، یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی بچہ 1.5 سال اس نے 3 مہینے تک کی ویکسین لگائی اور پھر 2 سال تک اس نے اگر ویکسین نہیں لگائی یا 3 سال پہ ویکسینیشن نہیں لگائی، 5 ایئرز تو لگ سکتی ہے۔ بالکل، پیرنٹس کا ذہن میں ایک ابہام ہے یا لوگوں کے ذہن میں ابہام ہے کہ اگر یہ تاریخ اور یہ مہینہ نکل گیا
Exactly, इसी वजह से मैंने आपसे ये बात की है। तो अब हम ये वैक्सीनेशन का तो काम ही नहीं, अब हम अगली वैक्सीन पर चले जाएंगे, नहीं, जो वैक्सीनेशन रह गई है वो ज़रूर से लगवाएं। 5 इयर्स के अंदर जो भी आपकी मिसिंग वैक्सीनेशंस हैं वो लगवाना ज़रूरी होता है। और कैंपेन्स जो आती है ना वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। देखिए, अगर आपको मिसाल के तौर पर मैंने कहा 9 महीने पे MR की वैक्सीन लगती है, फिर 15 महीने पे लगती है, तो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। यानी मिसाल के तौर पे फर्स्ट डोज से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी 60%, सेकेंड डोज से 80% हो जाएगी। अब जो ये कैंपेन्स आती हैं ये आपकी बूस्टर डोजेज होती हैं। इन मुहिम का फ़ायदा ये होता है कि अगर बच्चे की इम्यूनिटी कहीं पे भी डिक्लाइन हो रही है या वायरल लोड ज़्यादा है और वो मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो ये बूस्टर डोजेज जो है उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, अभी जब इसी पे बात हो रही है कि अक्सर होता है कि हमें तो ये पता है कि माओं को चार्ट मिलता है एक, जिस पे बताया जाता है कि इस डेट पर, ये आपने कहा ना डेट अगर मिस हो जाए तो कहते हैं कि शायद नहीं लगवा सकते। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि लगवा दिए और भूल जाते हैं कि लगवा ली ये वाली वैक्सीनेशन का, और फिर उसको रिपीट करवाया जा सकता है? बिल्कुल, अभी मैंने जैसे आपको कहा, अगर मिसाल के तौर पे बहुत से पेरेंट्स होते हैं वैक्सीनेशन कार्ड खो जाते हैं ना, ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकता है, हम जिस शहर में रहते हैं, तो वहाँ पे हम पेरेंट्स से ये कहते हैं कि अगर एक्स्ट्रा डोज मिलेगी तो कोई नुकसान नहीं है, ये बूस्टर है, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। डॉक्टर साहब, आमतौर पर जो ये बच्चों में खसरा और रुबेला है उनकी अलामात क्या होती है? देखिए, बच्चों के अंदर खसरा जो है वो आपके पास वायरल रैश की तरह से आता है। यानी बच्चों को पहले इसका एक पूरा पीरियड होता है, शुरू के 7 से 10 दिन के अंदर बच्चों को कोराइज़ा फेस कहलाती है, जिसके अंदर बच्चों को तेज़ बुखार होगा, फ्लू होगा, आंखों से पानी का आना, नज़ले का होना, ज़ुकाम का होना। फिर इन 7 से 10 दिनों के बाद रैश अपीयर होता है, जिसको हम कहते हैं वेजिकुलर रैश होता है, इसमें मैक्यूलोपेपुलर रैश होता है, जो कान के पीछे से शुरू होता है और पूरे जिस्म के अंदर वो फैलता है। रैश निकलने के बाद, निकलने से लेके फैलने तक का जो टाइम है वो 2 से 3 दिन है। यानी जो पहला दाना निकलेगा उससे लेके पूरे जिस्म पर दाना फैलने के जो दिन है वो 3 दिन है। उसके बाद जो है वो फिर रैश आहिस्ता आहिस्ता फेड ऑफ होता है, ड्राई होता है, खुश्क होता है, इसमें पूरा 7 to 10 डेज़ लगता है। अच्छा, इस वायरस, अगर हम मीज़ल्स की बात करते हैं, खसरा की, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी निकलने से पहले और निकलने के बाद 21 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। तो जो बच्चा, अगर किसी को खसरा निकलने वाली है तो वो अपने निकलने से 1 हफ्ता पहले भी बच्चों को मुतासिर कर सकता है उस बीमारी से, और निकलने के बाद भी 1 हफ्ते तक मुतासिर कर सकता है। तो बहुत से पेरेंट्स आके हमसे कहते हैं कि अब रैश निकला है तो अब हम क्या बाकी बच्चे एक्सपोज हुए कि नहीं हुए, तो हम उनसे कहते हैं ऑलरेडी हो चुके हैं, क्योंकि 1 हफ्ता तो वो साथ रहे हैं ना। लेकिन इन बच्चों को जब रैश निकल जाता है तो हम कहते हैं उनको आइसोलेट करना ज़रूरी है, यानी बाकी बच्चों से अलग करें। कॉन्टेजियस है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, खांसने से सिक्रीशंस जो उसकी होती है ना, आँख की, नाक की रतूबत जो होती है, उससे ये वायरस फैलता है, फिर बाकी बच्चों को मुतासिर कर सकता है। डॉक्टर साहब, कितना ख़तरनाक है, क्योंकि अमवात का जो हम सुन रहे हैं ये कितना ख़तरनाक है, अगर बच्चों को होता है तो फौरी तौर पे क्या वालिदैन को करना चाहिए? देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि मीज़ल्स जो है वही वाली बात है, वायरल डिजीज़ है, तो हम इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीट करते हैं। अगर किसी बच्चे का वेट अच्छा है, सेहतमंद है, वैक्सीनेटेड है, तो ये हल्की फुल्की इसी तरह से नज़ला ज़ुकाम और थोड़ा बहुत रैश निकल के 3 से 4 दिन के अंदर 1 वीक में रिजॉल्व हो जाएगा। जो बच्चे अंडर वेट होते हैं या जो नॉन वैक्सीनेटेड होते हैं उनमें प्रॉब्लम हो सकती हैं। खसरा से सबसे इंपॉर्टेंट है मीज़ल्स, नमूनिया बहुत ज़रूर हो सकता है बहुत से बच्चों को, कान के पर्दे को मुतासिर करता है, ओटाइटिस मीडिया जिसको हम कहते हैं। इस वायरस से देखा गया है कि ब्रेन को भी इन्फेक्शन होता है, जिसको हम इनकेफेलाइटिस कहते हैं। खतरनाक है जी, और इसका एक और मसला भी होता है कि ये वायरस अगर किसी बच्चे के अंदर कुव्वत मुदाफ़ित नहीं है तो ब्रेन के अंदर जाके सो जाता है, और SSP जिसको हम कहते हैं, सब एक्यूट जो है वो स्क्लेरोजिंग पैन इनकेफेलाइटिस भी करता है, कि बच्चे का बाद में जाके दिमाग के ऊपर कोई ना कोई 8 साल 10 साल के बाद अफेक्ट आएगा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को लगता है कि शायद ये वैक्सीनेशंस इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है। जब तक बीमारी नहीं आएगी ना तब तक तो ठीक है, लेकिन जब बीमारी आएगी तो फिर वो अपने फुल फ्लैज तरह से आएगी और फिर सारे जो है वो चीज़ों को बच्चे को मुतासिर करेगी। जैसे मुझे याद पड़ता है कभी खसरा होता है तो अम्मी कहती थी इसको पूरा होने दो, पूरे अपने दिन लेके जाएगी ना ये बीमारी। तो अभी आपने जिस तरह बताया है कि कान के पीछे स्टार्ट होगा और फिर आपको डेज लगेंगे, रैश निकलेंगे जब 3 से दिन में कंप्लीट होगा। वैसे आप बताइए कि जैसे इस तरह के कोई सिम्टम्स देखती हैं ख़ासतौर से माएँ, तो ये बताइए कि फौरी क्या इलाज है उसका? देखिए, उसमें ये है कि सबसे पहले आइसोलेट कर दें उसको? बच्चे को आइसोलेट कर डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट। देखिए, एक्चुअली इसका एक बकल म्यूकोसा के अंदर भी एक रैश निकलता है जो हम डॉक्टर्स ही देख पाते हैं, वो आम इंसान नहीं देख पाते। वाकई खसरा ये खसरा है, यानी जैसे मिसाल के तौर पे शुरू में बच्चों को नज़ला ज़ुकाम खांसी हो रहा है, अगर 3 दिन में सेटल नहीं हो रहा, हर बीमारी चाहे सादा बुखार भी हो, आजकल डेंगू का आउटब्रेक है, तो हम सबसे ये कहते हैं कि अगर हल्का सा भी नज़ला ज़ुकाम बुखार 2 दिन तक ठीक नहीं हो रहा तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, वो एग्जामिन करेंगे, वो आपको बताएंगे। फीवर के लिए आपने बुखार के लिए बच्चे को पैरासीटामॉल बुखार तोड़ने वाला शरबत आप दे सकते हैं। एंटी एलर्जी दिया जाता है जिसमें सिक्रीशंस जो है उसको कम किए जाते हैं ताकि जो नेज़ल ब्लॉकेज है, आई की सिक्रीशंस है वो कम हो जाए।
ایسی چیزیں جس سے بچے کو سکون، جیسے کیونکہ دانے نکلتے ہیں منہ کے اندر اور پورے چہرے پہ، تو بچے کے لیے کھانا پینا مشکل ہوتا ہے. تو جیسے سوپ ہے، کسٹرڈ ہے، ہلکی زود ہضم غذا بچوں کو دی جائے. آئسولیٹ کرنا ضرورت ہے تاکہ باقی بچوں کو نہ لگے. اب جہاں پہ دانے نکلے وہاں پہ سودنگ لوشنز، کیلامائن ٹائپ کے لوشنز ہوتے ہیں، وہ بچوں کے جسم پہ لگائیں تاکہ وہ دانے خشک ہو سکیں. ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ کمپلیکیشن، اگر کھانسی ہے تو پھر اس حساب سے ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کیا ہے. نمونیا ہے تو پھر اس کے حساب سے ٹریٹمنٹ ہوگی. اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو انفیکٹ ICU تک کو جو ہے وہ نیڈ پڑ جاتی ہے. تو جیسی ہی خسرہ نکلے، اچھا بڑے نیگلیکٹ نہ کریں. نیگلیکٹ نہ، بچے بہت سے گھر میں آپ کی والی بات کہ نکلنے، تو بہت سے گھر والے کہتے ہیں خسرہ نکلے تو اس کو لپیٹ کے رکھو، گھر سے باہر نہ نکالو، بالکل بند کر دیتے ہیں. پنکھا نہیں چلاتے، گھر میں وینٹیلیشن نہیں کرتے، بچے کو موٹے کپڑوں میں رکھتے ہیں کہ اگر نہیں لپیٹیں گے تو خسرہ نہیں نکلے گی، کوئی مسئلہ ہوگا. خسرہ اپنے ٹائم پر نکلے گی. بچے کو بہت اوور ریپ نہیں کرنا اور آئسولیٹ کرنا ہے، لیکن اس کو کورڈ بہت زیادہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت چھوٹی سی اور بات اسی بارے میں جانوں گی، پھر ہم ذرا پولیو پہ بھی آتے ہیں. یہ بچے جو ساتھ رہ رہے ہیں، ظاہری باتیں بہن بھائی ہیں، ان کو بھی آپ نے کہا نا وہ تو آگے ان کے انڈر ہو گئے، تو ان کو پھر ان کی کیئر کیا کرنی، کیا ان کو بھی نکلے گا پھر مسٹ؟ دیکھیں اس پہ بھی وہی ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر بچے کی قوت مدافعت اچھی ہے، صحت اچھی ہے اور ویکسینیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اب ذرا پولیو پہ آ جاتے ہیں کہ یہ پولیو کے بارے میں بتائیں، اس کی ویکسین کتنی ضروری ہو. اس کا گزشتہ برسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں پولیو کے خاتمے کے لیے کافی کوشش بھی کی جا رہی ہے، لیکن رکاوٹیں بھی بہت آ رہی ہیں اس میں. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس وقت وہی والی، دنیا میں 2 ممالک ہیں، پاکستان اور افغانستان، جن کے اندر پولیو وائرس جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اچھا پولیو جو ہے وہ وائرس آپ سب کو پتہ ہے کہ جب یہ باڈی میں جاتا ہے تو انفیکٹ کرنے کے بعد زندگی بھر کی جسمانی معذوری کرتا ہے نا. تو یہ بچے کے لیے اب خسرہ ہے، وہ مثال کے طور پہ اگر بچے کو نکلی بھی اور مائلڈ فارم ہو کے ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر پولیو وائرس ہو گیا تو وہ زندگی بھر کی اپاہج بچے کو کر دیتا ہے نا. وہ اپر لمب بھی افیکٹ کر سکتا ہے، لوور لمب بھی کر سکتا ہے، کوئی ایک سنگل لمب بھی افیکٹ کر سکتا ہے. تو پولیو وائرس جو ہے وہ آپ کی باڈی میں جا کے ایکیوٹ فلیسڈ پیرالسس کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب بچے کی جسمانی معذوری ایک لا علاج مرض ہے، اور دوسرا ہم پیرنٹس پہ، فیملی پہ اور معاشرے پہ کتنا بڑا برڈن ہو جاتا ہے نا. اگر ایک ذرا سی بیماری، ہم بچوں میں کہتے ہیں کہ نزلہ زکام کھانسی بھی بچہ بیمار ہوتا ہے تو سب پریشان ہو جاتے ہیں، اور دوسرے اینڈ پر ہم لوگ اتنی لاپرواہی برت رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو ویکسینیشنز ہی نہیں کرا رہے ہوتے. تو پولیو ڈراپس جو ہیں وہ پیدائش پہ 6 ہفتے پہ، 10 ہفتے پہ، 14 ہفتے پہ اور 15 مہینے پہ اور 9 مہینے پہ بھی لگتے ہیں. اور مختلف آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر 3 مہینے کے بعد ہماری سرویلنس ٹیم ہوتی ہے ایکچولی، وہ ہمارے سیمپل لیتے. کسی بھی ملک کو پولیو فری ہونے کے لیے انوائرمنٹل سیمپل اور کیسز کا 0 ہونا 3 سال تک کے لیے بہت ضروری ہے. تو اگر ہم اپنے انوائرمنٹل سیمپلز دیکھتے ہیں، اگر وہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ اس وقت وائرل لوڈ ہے تو ان علاقہ جات میں پولیو کی کیمپین ایکسٹرا کراتے ہیں. اور یوزلی ہم لوگ کوارٹرلی یا 6 منتھلی بچوں کو پولیو کے ڈراپ ضرور دلواتے ہیں. وہی والی بات ہے، جتنی دفعہ ویکسینیشن کرائیں گے، پہلے کر چکے ہیں، ویکسینیشن ہو چکی ہو، آنے والی اتنا ہی آپ کے بچے میں قوت مدافعت بڑھے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر دریہ شہوار، آج کے پروگرام میں آپ آئیں اور آپ نے اتنے اچھے طریقے سے ہمیں بتایا کہ کتنا ضروری ہے ویکسین لگوانا بھی، اور خاص طور سے بوسٹر لگوانا، اور والدین کو کس طرح خیال رکھنا چاہیے. بہت شکریہ ایک بار پھر سے آپ کا. اور یہاں پہ آپ کو کہیں گے کہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. رہیے گا ہمارے ساتھ.